اپنی طرف سے اس نے اس کو صحابی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ مسلم بن عقبہ المری کو کسی بھی امام نے صحابی نہیں لکھا، محدثین نے اس کو صحابی نہیں لکھا۔ تحقیق کرتے نہیں مولوی، آ جاتے ہیں واقعہ کربلا بیان کرنے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں تحقیق کے علاوہ بات نہیں کرتا الحمدللہ۔ دوستو پہلے یہ بیان سنو اس مولوی کا، یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں اور حقیقت بیان کرتے ہیں۔ واقعہ ہررا کی حقیقت کیا ہے، یزید کا اس میں کیا کردار رہا۔ کچھ لوگوں نے مدینے میں بغاوت کی، وہ خاندان حسین میں سے نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیں، صحابہ میں سے بھی نہیں تھے۔ ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے یزید نے اقدام کیا۔ اس لشکر کا جو سالار تھا مسلم، وہ میرے نبی کا صحابی تھا، ایک صحابی سالار ہے، اور یزید نے اس سالار کو کہہ کے بھیجا تھا کہ زین العابدین کو میرا پیغام پہنچانا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوستو آپ حضرات نے اس مولوی صاحب کا بیان سنا ہے، وہ غیر صحابی کو صحابی بتا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دیوبند کا بڑا محقق ثابت کرتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے، تحقیق اس کی صفر ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جس شخص کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے وہ تو صحابی ہی نہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں فرمایا کہ مسلم بن عقبہ المری اور حد سے بڑھنے والا تھا، اس لیے اس کو لوگ مصرف کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ اگرچہ اس کا نام مسلم ہے، لیکن اس نام سے یہ جو ہے مولوی خطا کھا گیا، اور اس نے کہا کہ جس کا نام مسلم ہے۔ اس کے کام نہیں چیک کیے اور اس کے بارے میں پوری تحقیق نہیں ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ میں فرمایا کہ مسلم بن عقبہ المری، جسے لوگ مصرف کے نام سے یاد کرتے تھے، حد سے بڑھنے والا، تو اس کو اس نے امام نے صحابی نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یہ ایک احتمال ہے، لیکن صحبت اختیار نہیں کی، شرف صحابیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن عبد البر نے الاستیعاب میں فرمایا کہ یہ مسلم بن عقبہ المری مصرف یہ صحابی نہیں ہے، شرف صحابیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا دور سے، لیکن شرف صحابیت اس کو حاصل نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ بعض نے تو اس کو تابعی بھی نہیں مانا، اس لیے کہ صحابہ کی اس نے تابع داری نہیں۔ تو دوستان محترم پتہ چلا کہ امام ابن اسیر نے بھی لکھا ہے کہ یہ مسلم بن عقبہ المری مصرف، جس نے مدینہ شریف پر مستند تاریخ کی کتابوں میں ہے، جیسا کہ اس نے حملہ کرایا تھا، تو جسے واقعہ ہررا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، تو اس نے حملہ کرایا تھا، یہ یزیدی کمانڈر تھا، تو اس کو کسی امام نے صحابی نہیں کہا، اس لیے اس کو شرف صحابیت حاصل نہیں۔ تو مولوی عطا اللہ دیوبندی کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی وہ تو صحابی تھا، معاذ اللہ، اپنی طرف سے اس نے اس کو صحابی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ مسلم بن عقبہ المری کو کسی بھی امام نے صحابی نہیں لکھا، محدثین نے اس کو صحابی نہیں لکھا۔ تحقیق کرتے نہیں مولوی، آ جاتے ہیں واقعہ کربلا بیان کرنے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں تحقیق کے علاوہ بات نہیں کرتا الحمدللہ، اس لیے میں اپنے آپ کو واقعہ کربلا کا آخری محقق کہتا ہوں، اس لیے جو سچ ہے وہ بیان کرتا ہوں، جو جھوٹ ہے اس کا رد کرتا ہوں۔ تو دوستان محترم پتہ چلا کہ مسلم بن عقبہ المری المصرف یہ جو ہے وہ شخص ہے جس کو شرف صحابیت حاصل نہیں۔ یہ یزید کا ایک کمانڈر تھا، اس کے بارے میں تاریخ کی مستند کتابوں میں ہے کہ اس نے مدینہ شریف پر حملہ کرایا تھا۔